خاموش رہنے میں عجب سکون ہے، کیونکہ زیادہ بولنا زیادہ ذمہ داری کا کام ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے جو سمجھے وہ ہر کام ٹھیک ہی کرتا ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر لے۔ دو لوگوں کے درمیان سب سے خوبصورت رشتہ دعا کا ہوتا ہے، کیونکہ اس رشتے میں تیسرا اللہ ہوتا ہے جو دعائیں قبول کر کے ان کے تعلق کو مزید مضبوط کر دیتا ہے۔ پریشانیاں انسان کی زندگی میں تب آتی ہیں جب انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ جب تک انسان بات نہ کرے اس کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں۔ خاموشی روزے کی مانند ہے، کئی گناہوں سے بچاتی ہے۔ جب تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے تو کیسے سیدھے ہو جاتے ہو، تو تم رب کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے؟ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ اس دنیا کو صرف ایک شے بامعنی بناتی ہے اور وہ ہے آخرت کی یاد۔ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے، جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ منہ بنانے سے نہیں، مسکرانے سے گھر چلتا ہے۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا خدا کو خوش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پہ اللہ لکھا ہو، مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہے۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ کردار کی علامت ہے۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ جو حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ زندگی ہمیشہ ایک موقع دیتی ہے جس کو آسان الفاظ میں آج کہتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ مکمل مل جانے والی چیز سے دل بھر جاتا ہے۔ معاف کرنا آسان ہوتا ہے لیکن سب کچھ بھولنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ برے دن نہ ہوتے تو بھلا کہاں ہمیں اچھے دنوں کی سمجھ آنی تھی۔ غلط راستوں پہ منزلیں نہیں ملا کرتی۔ آپ نے کیسے سوچ لیا دنیا کے راستے پہ آپ کو جنت ملے گی؟ آپ کی خوشیوں کا تعلق جس دن لوگوں سے جڑ گیا، اس دن آپ اپنے آپ کو دکھوں کے لیے بھی تیار کر لیجئے گا۔ جیسے بارش فضا سے دھول اور مٹی صاف کرتی ہے، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اور پھر نماز تو وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ غلط صحیح کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پہ زور دو۔ انشاءاللہ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ والدین سب سے محترم اور قابل قدر رشتہ ہے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ اگر زندگی انسانوں کے ساتھ گزارنی ہے تو پھر انسانوں سے پیار کیجیے، ان کا احترام کیجیے۔ سوشل میڈیا پر فرشتے بنے ہم لوگ، اگر حقیقی زندگی میں صرف انسان ہی بن جائے تو کمال ہو جائے۔
ساری دنیا آباد لگتی ہے ایک بتی کے سبز ہونے سے۔ یا رب، دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اللہ سے باتیں کیا کرو، اداسیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے، منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے، آپ پر ان کا بہت قرض ہے۔ آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کی، لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت دعائیں مانگی ہیں۔ ایک بیٹی کے لیے اس کے بابا کا مقام کسی بادشاہ سے کم نہیں ہوتا۔ بجھتے ہوئے چراغ کی سرگوشیاں سنو، اس کو یقین تھا کہ اجالا اسی سے ہے۔ ہر شخص مبتلا ہے، عجب زعم میں یہاں ہر شخص سوچتا ہے تماشا اسی سے ہے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ جب اپنوں کے ساتھ بیٹھیں تو پھر فون کے بجائے اپنوں کو وقت اور توجہ دیا کرے، کیونکہ فون تو آپ کے پاس ہی رہ جائے گا، لیکن انسان چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا، پھر اس کو تصویروں میں ہی ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ بزرگ گھر کی رونق بھی ہوتے ہیں اور برکت بھی۔ پرندہ آئینے سے کیا لڑے گا، فریب ذات میں آ کر مرے گا۔ اڑ جائیں گے تصویر سے رنگوں کی طرح ہم وقت کی ٹہنی پر پرندوں کی طرح ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تصویروں اور تصور میں رہ جاؤں، مجھ سے باتیں کرو، دیکھو میں میسر ہوں ابھی۔ وہ وجود بڑا بد نصیب ہے جو اللہ کے عشق سے محروم ہو۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کو کچل ڈالے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ زندگی قدر آسان ہو گئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنا ظرف اور اپنی تربیت دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ اپنوں نے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ انسان اس دنیا میں اکیلا آیا تھا اور اکیلا ہی جائے گا۔